سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ ناظرین گرامی، آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فلسفہ حج اور ذہن جدید کے اس عنوان کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کو گزشتہ کئی روز سے کہ جو ہم ماہ ذوالحجہ کی ان مبارک پرکیف اور پرنور ساعتوں میں اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، کہ جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں ذہن جدید سے تعلق رکھنے والے اور ذہن جدید کے در حقیقت علمبردار ہمارے نوجوان میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اور جسے علم کی دولت عطا ہوتی ہے اسے اس بات کی بھی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے علم کی سیرابی کو مزید حاصل کرے اور اپنے علم کی پیاس کو مزید بجھائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وطن عزیز پاکستان کے انتہائی معروف اور معتبر عالم دین، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کہی ہوئی ہر بات سند اولیٰ کی حیثیت رکھتی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وقوف کے حوالے سے، اور وقوف کے لغوی معنی ہیں رکنا، ٹھہرنا، ٹھہراؤ اور ایک جگہ پر ساکت ہو جانا، اور اس کی اہمیت وقوف کی، اس کی فرضیت اور اس کے حوالے سے کیا حکمت بیان ہوئی ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ذہن جدید کے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں وہ وقوف کے حوالے سے ہی اپنے سوالات ہمارے ساتھ شامل کریں گے، اور مفتی صاحب ان کے سوالات کے تسلی و تشفی بخش جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، وقوف کی اہمیت، فرضیت اور اس کے حوالے سے کیا حکمت بیان ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وقوف عرفہ جو ہے وہ حج کے اندر بہت زیادہ اہم ترین ایک رکن ہے۔ جی، حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس روز شیطان جب اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، کہ تم سب وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفہ سے منا کی طرف لوٹو۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ عرفہ کا حکم ہے، باقاعدہ تاکید کی گئی ہے۔ انبیاء کرام کی یہاں سے نسبت ہے، تعلق ہے، انبیاء کرام اس میدان میں آ کے دعائیں کرتے تھے، کافی ساری چیزیں۔ وقوف عرفہ کا جو ٹائم ہوتا ہے صبح سورج چمکنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جب سورج اونچا ہو جائے تب سے لے کے غروب آفتاب تک کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب ٹھہراؤ کے حوالے سے جو اس کے لغوی معنی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ جی، وقوف عرفہ مطلب عرفہ میں رکنا۔ صحیح۔ میدان عرفات میں جو حجاج رکے ہوئے ہوتے ہیں، جی، یہ ایک حج کا جو ہے وہ ایک اہم ترین رکن ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ذہن جدید کے ترجمان نوجوان محمد حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی حذیفہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، وقوف عرفہ کی تاریخی اور مذہبی حیثیت کیا ہے؟ صحیح۔ وقوف جی مفتی عرفہ صاحب۔ کی جہاں تک مذہبی حیثیت کی بات ہے تو یہ وقوف عرفہ حج کے فرائض میں سے اہم ترین فرض ہے۔ ہم جتنے بھی مناسک حج ادا کرتے ہیں، مثلا سعی کرنا، طواف کرنا، رمی کرنا، اسی طریقے سے حلق کروانا، قربانی کرنا، تو ان تمام میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، ایک طواف زیارت اور ایک وقوف عرفہ۔ اور ان دونوں میں سے بھی جو بڑا فرض ہے جس کو رکن اعظم کہا گیا وہ وقوف عرفہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج عرفہ، یہ حج جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ اگر نہ ہو تو حج نہیں ہوگا، یہ اس کی مذہبی اور شرعی حیثیت ہے۔ باقی سارے ارکان کا بدل موجود ہے، یعنی اس کے بدلے جو ہے وہ پینلٹیز موجود ہیں، دم دیا جا سکتا ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے،
ان کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے، صحیح۔ لیکن یہ مس ہوا، حج مس ہوا۔ اچھا، اس کی جو مذہبی حیثیت ہے وہ یہ ہے۔ وقوف صحیح۔ عرفہ نہایت اہم ہے مذہبی حیثیت کے اعتبار سے۔ صحیح۔ تاریخی حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی اس سے نسبت موجود ہے۔ عہد رسالت میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کو اوائڈ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہسٹوریکل جب ریویلڈ ہو رہا تھا، قرآن نزول ہو رہا تھا، اس وقت اس کا باقاعدہ حکم دیا کہ جو مس کر رہے ہیں اس کو اور جو سمجھتے ہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی عرفہ جاؤ گے۔ صحیح صحیح، بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی۔ اسامہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وقوف عرفہ کی امپورٹنس کیا ہے؟ وقوف عرفہ کی جہاں تک اہمیت کی بات ہے، وقوف عرفہ جو ہے وہ حج کے باقی تمام مناسک میں جی، اس کے اندر بدرجہ کمال ابدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ باقی سب میں بھی ہم بندگی کا اظہار کر ہی رہے ہوتے ہیں، تمام مناسک کے اندر اس کی اطاعت اور بندگی بجا لاتے ہیں، لیکن عرفہ کے اندر جس طریقے سے ہم بندگی کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے عروج اللہ پر اکبر، ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب میدان عرفات میں جب حاجی بیٹھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیفیت بندگی کی کیسی ہے، کس سبحان طرح اللہ، اس وقت بندہ سبحان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، مطلب وقوف عرفہ کو جو اہمیت دے دی ہمارے لیے، تو وہی کافی ہے۔ جی۔ مگر حضرت علی نے مطلب ایک بڑی پیاری بات اس حوالے سے ذکر کی کہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد سے باہر نکلیں تو حدود حرم ہے، وہ سمجھ لو کہ صحن کے بعد کسی گھر کے باہر جو چوکھٹ ہوتی ہے نا، جی۔ وہ ہے، اچھا، اور حدود حرم کے باہر میدان عرفات ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھو کہ اس کی چوکھٹ پہ جا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کوئی گدھا، کوئی فقیر کسی سے مانگنے جاتا ہے نا، تو وہ کہاں جا کے مانگتا ہے؟ اس کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے سبحان بیٹھتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ جب اس حیثیت کو خانہ کعبہ سے آپ کس لوکیشن پر ہیں، کس پوزیشن پر ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس کریم بارگاہ کی، اس کریم بادشاہ کے گھر کے در کی چوکھٹ پر بیٹھے سبحان ہوئے ہیں۔ اللہ، سبحان تو یہ جو چوکھٹ پر بیٹھنے کا جو ایک اظہار ہے، اس کے اندر بڑی کمال درجے کی بندگی کا اور عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کیا لیے کہنا۔ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کو اہمیت دی گئی ہے، یہ اس کی بڑی اہم بات ہے، اس کو رکن اعظم اس لیے کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ ذہن جدید کے اگلے ترجمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، محمد احتشام سے میں چاہوں گا کہ آپ سوال کریں علامہ صاحب سے۔ میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ حجاج کرام کا میدان عرفات میں بیٹھنا کن احساسات کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کن جذبات کا اوقاس ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ واہ، بالکل بڑا اچھا سوال ہے خوبصورت کہ سوال، ہم جی۔ وہاں پہ جب جا کے بیٹھتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں ہماری، کیا کیفیات ہوتی ہونی ہیں۔ چاہیے، جی۔ کیفیات کے حوالے سے نوجوانوں کا سوال کرنا جو ہے وہ ایک اچھا سمبل ہے۔ جی، دیکھیں، آپ جب میدان عرفات میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وظائف اور وہ تسبیحات اور تلبیحات اور وہ دعائیں ساری پڑھنی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ جہاں تک آپ نے کیفیات کی بات کی، آپ دیکھیں کہ ہم جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو فوری طور پہ تصور آتا ہے کہ آج ہم یہاں پر اللہ کے گھر پہ جمع ہیں، ایک میدان محشر بھی ہوگا، اللہ اکبر، اسی طرح مخلوق خدا بیٹھی ہوگی، تو ایک اس کا ایک تصور ابھرنے لگتا ہے، جی۔ اور ایک احساس پہلے سے پیدا ہوتا ہے کہ آج جس طرح ہم ادھر بیٹھے ہیں، کل بروز قیامت میدان محشر میں بھی ہمیں ایسے اس ہی، طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کی تیاری پہلے سے، اس کا احساس پہلے سے ہونے لگتا ہے۔ دوسری ایک بات وہاں پر جو احساس میں نے دیکھا، جو یہ فیلنگز آتی ہیں، وہ یہ ایک مساوات کا جو تصور ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھیں تو یہ مالک ہے، یہ نوکر ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، جی، جی۔ یہ شاہ ہے، یہ غدا ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ وہاں بات۔ پہ یہ نہیں ہے، ساری دنیا میں وہاں یہی، ساری اپنی جی ہاں۔ پہچان بھلا چکے ہوتے ہیں ہے۔ اور اپنے سارے پروٹوکول چھوڑ چکے ہوتے ہیں، سب ایک لباس میں، ایک نشست پر، ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں، واہ، مطلب کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ جو مساوات کا جو درس ہے،
ہمیں قرآن نے تو پہلے ہی دیا، عملی درس ہمیں وہاں پہ جا کے بڑا شاندار ملتا ہے کہ ہم عام زندگی میں بھول جاتے ہیں، اپنے حوالے سے مختلف خیالات اور تصورات قائم کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے بارے میں زعم پیدا کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ آ کے ہمیں اپنی حقیقت کا، اپنی حیثیت کا، اپنی جو شان ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ واہ اور واہ اسی پتہ چلنے کی وجہ سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا مطلب معرفت، پہچاننا، سمجھنا۔ بندہ وہاں آ کے اپنی پہچان اور اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے ہم مطلب سارا دن وہاں پر موجود ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک میدان میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ لیڈر ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ امیر ہو، وہ لینڈ لارڈ ہو، وہ طاقتور ہو، وہ کچھ بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے۔ ہے کیا کہنے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے اس تمام تر بات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور یہ منظر کشی پیش کی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عمید وارسی، کیا کہنا چاہیں گے عمید، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ وقوف عرفہ میں وقت کا تعین کیوں کیا گیا ہے؟ اصل میں وقت کا تعین دیکھیں، جب کوئی چیز فرض ہو نا تو وقت کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرائض کے اندر وقت مقرر نہ کیا جائے تو یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو آپ نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ مطلب ایک صحیح۔ وقت ہوگا، اس میں اگر آپ نے کر لیا ہے تو کہا جائے گا ادا کیا، اور وہ وقت گزر گیا اور آپ نے نہیں کیا تو کہا جائے گا نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر کسی چیز کو لازم قرار دیا جائے لیکن اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہ ہو، مطلب میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں صاحب سے ضرور ملنا، لازمی ملنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ملوں گا، لیکن میں نے کوئی وقت نہیں مقرر کیا۔ اب میں نے آپ سے آ کے کل پوچھا جناب آپ نے ملاقات کی؟ آپ نے کہا میں کر لوں گا۔ پھر میں ایک ہفتے بعد آیا، آپ نے ملاقات کی؟ آپ نے کہا کر لوں گا۔ ایک سال بعد آیا، آپ نے کہا میں کر لوں گا۔ اب صحیح۔ میں آپ کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ نے میری بات کا انکار کیا یا اقرار؟ انکار تو صحیح۔ کیا نہیں تھا، صحیح۔ اور اقرار پوری طرح ہے نہیں کہ آپ نے ملاقات ہی نہیں کی۔ تو اگر وقت متعین ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے میری بات پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو عرفہ کے لیے جو ایک وقت متعین کیا جاتا ہے، ایک تو یہ حکمت، پھر چونکہ عرفہ میں جن کیفیات کا اظہار مقصود کرانا ہے تو اس لیے اس اعتبار سے وقت کے کھلے بالکل ہر ایک کو نظر آئے، جیسے ہی سورج اونچا ہوتا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں دن دھاڑے، روشنی میں آپ اپنی اظہار بے مائگی کا، اظہار ابدیت کا، آپ اپنی عز کا، انکساری کا کھلے عام اعلان کرو گے۔ یہ وقت جو مختص کیا گیا ہے اجالے کے اندر، اس لیے اس کو انتخاب کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال شامل کریں گے دائم صدیقی سے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں اس پہ وقت پہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور میدان عرفات کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس پہ وقت پہ نہ پڑھنے کی تاکید گئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہاں بالکل وہاں پہ دو نمازیں جو ہے وہ وقت ایک سے ساتھ ہٹا کر پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ حکم ہے۔ صحیح۔ عصر کی نماز کو ظہر سے ملا دیا جاتا ہے اور مغرب کی نماز کو عشاء سے ملا دیا جاتا ہے۔ جی۔ تو ظہر کی نماز سے لے کے سمجھو کہ آپ عشاء تک بالکل فری ہیں، صحیح۔ اور اس پورے وقت کو نہ وضو کی مشقت میں پڑھنا ہے، نہ آپ کو دوسرے کسی فارمیلٹیز میں پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرفہ کے وقوف کے لیے جس مقصد کے لیے تھے اس کے لیے بالکل فری کر دیا گیا۔ صحیح۔ دوسرا اس پر جو بعض لوگ تبصرہ کرتے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ چونکہ سفر محبت ہے تو یہاں پہ جو قانون ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، محبت میں سسٹم الٹا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یا آپ طواف کرتے ہیں، یہ دیوانگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی آپ کبھی چل رہے ہیں کبھی رک رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک محبت، وارفتگی اور دیوانگی کا۔ اس کے پیچھے جتنی بھی داستانیں ہیں، چاہے حضرت اسماعیل کی ہو، حضرت ہاجرہ کی ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، یا حضور علیہ السلام کی، ان سب کے پیچھے جو میسیج اور جو ایک تاریخی حوالہ ہے وہ محبت کا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ چونکہ یہ سفر محبت ہے اور محبت میں قانون الٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر کہا گیا، یہ ایک مطلب
بعض اہل عشق نے اہل معرفت نے یہ نقطہ بیان کیا کہ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ نماز کو مقررہ وقت میں پڑھو، اگر ادھر وقت جو ہے وہ فوت کر دیا تو نماز قضا ہو جائے گی، چونکہ آپ کی باقی ساری زندگی میں محبت کا، باقی ساری شریعت کے احکامات کے اندر محبت کا عنصر ہوتا ہے، لیکن قانون کو غالب کیا جاتا ہے۔ حج کے تمام مناسک کے اندر قانون کا عنصر ہوتا ہے، لیکن محبت کو غالب کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عقل یہاں مغلوب ہوتی ہے، عشق یہاں غالب ہوتا ہے۔ عام زندگی میں عقل غالب ہوتی ہے، عشق اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہ دیوانگی کا موقع تھا، تو یہاں پہ عشق کے جو تقاضے تھے اس کے تحت یہ حکمت اختیار کی گئی۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اب اگلا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں، خضر سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا پوچھیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ ایک وقوف عرفہ سے پہلے بھی ہوتا ہے، وقوف منی، وہاں رکنے میں کیا حکمت ہے؟ ہاں بالکل، ایک منی ایک عرفہ کے ایک بعد ہوتا ہے مزدلفہ، اور ایک ہوتا ہے منی سے عرفہ سے پہلے وقوف منی۔ یہ تین میدان ہیں، منی کی ایک وادی ہے، عرفہ کی ایک وادی ہے، اور ایک مزدلفہ کی وادی ہے۔ تو جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ منی سے ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اینڈ بھی ہوتا ہے وہ منی پر ہی جا کر ہوتا ہے، یعنی نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ایک ہوتا ہے۔ تو نہ تو عرفہ سینٹر میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے، مزدلفہ سے پہلے اور منی کے بعد۔ تو عرفہ چونکہ اسٹارٹ نہیں ہے بلکہ اسٹارٹ منی سے ہوتا ہے، اینڈ چونکہ منی پہ ہو رہا ہے تو اینڈ وہیں ہونا چاہیے جہاں سے اسٹارٹ ہونا چاہیے، اور اسٹارٹ جو ہے وہ یہ منی کا جو وقوف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ سنت بھی ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر باقاعدہ حج کے دنوں میں میلے لگا کرتے تھے، اور ان میلوں کے اندر باقاعدہ لوگ جمع ہوتے تھے، اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ بھی کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، خاص طور پہ شعراء، وہ شاعریاں کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف اشعار کے ذریعے پیش کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس اجتماع کو باقی رکھا، باقی سب بدل دیا، اس کی شکل بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نا کہ تم یہاں پر اللہ کا ذکر کرو بالکل ویسے جیسے تم اپنے باپ دادا کا کرتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کا آپ ذکر چھوڑ کے یہاں پہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یعنی مسلمان جب جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوں تو وہاں پہ اپنی تعریفیں، اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ اور رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایجوکیٹ کیا، یعنی اس اجتماع کو حضور نے باقی رکھا اور اس کی اصلاح کر کے باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب فرمائے اپنے ان چنیدہ بندوں میں، ہمیں بھی وہاں پر شامل رکھے، ہمیں بھی یہ حاضری اور حضوری کی کیفیات نصیب ہوں۔ ناظرین محترم، ذرا چشم تصور سے سوچئے کہ وہ کیسے لمحات ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پر ہر سال اللہ رب العالمین کے وہ منتخب کردہ بندے پہنچتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں اور مناسک حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میں اپنے یہاں پر موجود جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں وسعت نصیب فرمائے۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اور ساتھ ہی بسط ادب و احترام میں مفتی صاحب آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا اور اس پروگرام کو رونق بخشی۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے۔ فلسفہ حج اور ذہن جدید کے اس پروگرام سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔